أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ارشاد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً تمہارے لیے ہے باقی لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ہوا اس طرح کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے، ان کا یہ بھی دعویٰ تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. قرآن فرماتا ہے وہ کہنے لگے ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر بالفرض ہم گئے تو گنتی کے چند دن وہاں رہے. اس مقام پر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنتی ہے ہی نہیں. اب جب یہ تھا کہ پکا انہیں یقین ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ جنتی کوئی نہیں، اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، دائمی نعمتیں جو ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر واقعی تمہارے اس دعوے کے مطابق آخرت کا گھر خالصتا لوگوں کے علاوہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے ہے تو تم موت کی تمنا اگر تم سچے ہو. ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جاننے والا ہے. اچھا یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جھٹلا سکیں، معاذ اللہ قرآن کو جھٹلا سکے، قرآن کو غلط ثابت کر سکے، محبوب علیہ السلام کے دین کو غلط ثابت کر سکے، ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے. اس موقع پر اس مقام پر ان کے پاس ایک موقع آ گیا کہ یہ قرآن نے چیلنج کر دیا، فرمایا محبوب ان سے فرماؤ اگر آخرت کا گھر واقعی تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. ساتھ ہی فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے گی. اچھا اب یہ خوبصورت موقع تھا ان کے پاس، معاذ اللہ قرآن کو جھٹلانے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے وہ اجتماعی طور پر جمع ہو جاتے اور موت کی تمنا کر لیتے، اور پھر کہتے کہ دیکھو جی قرآن نے کہا ہم ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، لو ہم نے موت کی تمنا کر دی. یہ موقع تھا ان کے پاس، لیکن تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ ہے شب تو رات ہو کے رہی. محبوب علیہ السلام نے جو فرما دیا، اللہ کے قرآن نے جو فرما دیا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے. یہودیوں کو آج تک یہ کہنے کی جرات نہیں ہو سکتی. اچھا
صرف یہاں تک بات نہیں ہے، قرآن مقدس نے اور بھی کئی مقامات پر ایسے دعویٰ فرما دیا، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ان کے پاس موقع تھا، وہ جھٹلا دیتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ یہ جب قبلہ تبدیل ہوا تب کی بات ہے، اب بھی موقع تھا، بات یہودی بھی ہو رہی تھی کہ یہ بے وقوف یہودی کہیں گے۔ ساتھ قرآن نے یہ بھی چیلنج کیا سایقولو، ان قریب کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد کہیں گے، بلکہ قرآن کا چیلنج وقت کے ساتھ بھی تھا، فرمایا ان قریب کہیں گے۔ اب ان کے پاس موقع تھا، نہ کہتے، 6 ماہ رک جاتے، سال رک جاتے، 2 سال رک جاتے، پھر جا کے کہتے لو جی قرآن نے چیلنج کیا ان قریب کہیں گے، ہم نے نہیں کہا، لہٰذا معاذ اللہ قرآن کو جھٹلانے میں ان کے پاس یہ موقع تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہا۔ اس موقع پر بھی جب فرمایا ان قریب کہیں گے تو ان قریب ہی انہوں نے کہہ دیا، اور ادھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے فرماؤ موت کی تمنا کرو، ساتھ فرمایا ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور یہودی آج تک موت کی تمنا نہیں کر پائے، اس لیے کہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی ازل سے ابد تک ثابت ہے اور ثابت رہے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی ارشاد فرما دی، فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، فرمایا مسلمانوں تم ان یہودیوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص جانو گے، حریص پاؤ، زندہ رہنے کے لیے ان کا جو حرص ہے، ان کی تمنا، ان کی آرزو ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ، یعنی مشرکین بھی زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یہ یہودی کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ آگے فرمایا یَوَدُّ أَحَدُهُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش 1000 سال زندہ رہے، 1000 سال عمر پائے۔ آگے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، فرمایا اگر 1000 سال عمر بھی دی جائے تو اتنی لمبی عمر کا پایا جانا ان کو عذاب سے نہیں بچا پائے، عذاب سے پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن مقدس نے اس بات کی وضاحت فرما دی یہودی سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں جو سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہے وہ جنگ کیسے کر سکتا ہے یار؟ وہ جنگ کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو موت سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی سچائی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن آج بدقسمتی سے ہم مسلمان بزدل ہو گئے، جن کے لیے یہ تھا کہ شہادت کی تمنائیں جو کیا کرتے تھے، جو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بیٹھ کر جہاد کے ترانے گاتے تھے، جن کی رگ رگ میں جہاد کی آرزو تھی، آج وہ مسلمان بے حس ہو گیا، وہ جنگ سے پہلو طئی کر رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے جہاد کرنے سے۔ پھر جب مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹا، جسے اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا، آج ذلت و رسوائی مسلمان کا مقدر بن گئی۔ یہودی جیسی بزدل قوم بھی مسلمانوں پر حاوی ہو گئی ہے، اور بلکہ بدقسمتی سے میں یہ بھی عرض کر دوں، آج ہندوستان پاکستان پر حملے کر رہا ہے، وہ گائے کا پیشاب پینے والی ہندو کو جو بالکل گئے گزرے، آج مسلمانوں پر وہ بھی حملہ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان جہاد سے دور ہو رہا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کی چنگاری ہوتی، جہاد کی آرزو پیدا ہو جاتی۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں وہن کی بیماری آ گئی۔ وہن کیا ہے؟
ارشاد فرما حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج مسلمان موت سے ڈر رہا ہے، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر اعلان فرما دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فرمائے کہ جو موت کا وقت مقرر ہے نا، جب وہ آ جائے گی ایک لمحے کے لیے نہ آگے نہ پیچھے۔ جب موت کا وقت مقرر ہے، پوری کائنات کے لوگ مل بھی جائیں، اللہ نہ چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ پوری کائنات کے لوگ مخالف سمت میں کھڑے ہو، آپ کی موت کا وقت نہیں پہنچا، آپ کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر موت کا وقت آ چکا ہے، تم 7 پردوں میں چھپ جاؤ، محلات میں چھپو، بلٹ پروف محلات میں، گاڑی میں، جہاں کہیں چھپ جاؤ۔ موت کا وقت آ گیا تو موت آ کر رہی۔ موت خود تلاش بھی کرتی ہے، بندے کی حفاظت بھی کر۔ وقت نہیں آیا تو وہ محافظ ہے، وقت آ گیا تو وہ تلاش کر کے رہی۔ اور اگلی بات، موت کی تمنا کرنا، اس حوالے سے ہمارے دین نے منع فرمایا کہ موت کی مصیبتوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے مصیبت کے وقت موت کی آرزو کرنے سے منع فرمایا، بلکہ یوں فرمایا یا اللہ اگر میرے لیے موت، اگر یعنی کہنا بھی پڑے تو یوں کہو یا اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر مجھے وہ عطا فرما، اگر زندگی بہتر ہے تو پھر زندگی عطا فرما، اگر کبھی طلب کرنی پڑے تو پھر اس انداز سے کہو۔ لیکن اس کے برعکس جو شہادت کی موت ہے، یہ وہ مقدس اور عظمت والی موت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی تمنا خود حضور سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی مومن دوبارہ دنیا میں آنے کی طلب نہیں کرے گا سوائے شہید کے، اس لیے کہ شہادت کے وقت جو اسے لذت نصیب ہوئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے جب وہ جان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، جب خون بہ رہا تھا، اللہ اکبر، جب روح پرواز کر رہی تھی، اس وقت کا جو لطف تھا وہ اسے جنت میں بھی یاد آئے گا۔ وہ جنت میں بھی جا کے تمنا کرے گا کاش میں واپس لوٹ جاؤں اور میری جان کا نذرانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پھر پیش کیا جائے، میں یوں شہادت پاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت پاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت پاؤں۔ یہ آرزو شہید کرے گا، کیسے نہ کرے کہ قرآن نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا مسلمانوں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ گمان ہی نہ کرو۔ ایک مقام پر تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، اور دوسرے مقام پر فرمایا انہیں مردہ گمان ہی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پہلے مقام پر فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ ادھر فرمایا وہ صرف زندہ نہیں بلکہ رزق بھی اللہ کے ہاں انہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اور شہید کا مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا، ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین۔ تو شہداء کا اتنا بڑا مقام ہے، اور یہ وہ آرزو ہے شہادت کی کہ خود پیارے آقا علیہ السلام نے بھی یہ شہادت کی آرزو فرمائی، سیدنا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، مولا کائنات نے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، بلکہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں میں نے موت کو جنگوں میں تلاش کیا، موت کو میں نے جنگوں میں تلاش کیا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں ہے جہاں تیر، تلوار یا نیزہ نہ لگ، لیکن آج موت خالد کو
میدان جنگ میں تو نہ آئی، لاکھ آرزو کے باوجود شہادت کی موت نہ آئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر موت آئے، یعنی یہ ان کی آرزو تھی، طلب تھی۔ بندہ مومن موت سے کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے پتہ ہے جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہنا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک یہ بھی بات اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، بزدل بندے کی کوئی زندگی نہیں رہی۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا یہ قول قیامت تک روز روشن کی طرح واضح رہے گا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ بزدل بندے کی نہ یہاں کوئی زندگی ہے نہ آگے ہے، بزدل بیکار ہے، بزدل اربوں خربوں دنیا سے چلے گئے، نام و نشان بھی مٹ گئے۔ بزدل کو نہ اپنے یاد رکھتے ہیں نہ دشمن یاد رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہادری یہ ایک ایسا وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے، اپنے تو اپنے بگانے بھی یاد رکھتے، بہادری کو بگانے بھی یاد رکھتے۔ میں اس مقام پر اپنے اس دور کے ایک تو بہادر کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو سنی تحریک کے بانی تھے، کیسا بہادر آدمی تھا، دلیر آدمی تھا۔ یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ورکرز کنونشن سینٹر میں APC تھی، آل پارٹیز کانفرنس تھی، تو وہاں پر سپہ صحابہ کے تھے مولانا اعظم طارق، یہ بھی وہاں پہ آیا۔ تو اس نے آتے ہی نا حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ سلیم قادری صاحب کدھر ہے؟ میں نے ان سے ملوایا، ان کو بتایا گیا یہ سلیم قادری صاحب بیٹھے۔ سلیم قادری صاحب علیہ نامہ کا اپنا ایک مزاج تھا، جب یہ گیا تو ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ بڑھایا، سلام کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اس کی طرف دیکھا، فرمانے لگے کہ ہم کسی گستاخ کو ہاتھ نہیں دیا کر۔ اچھا، اعظم طارق تھوڑا پیچھے ہوا تو اس نے ایسے سلوٹ مارا، اس نے کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پر، میں ایک بہادر آدمی کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ سلیم قادری شہید، تیری عظمت کو کروڑوں سلام، تجھے اپنے تو اپنے بگانے بھی سلوٹ مارتے تھے تیری جرت اور بہادری کی وجہ سے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو بہادر لوگ ہوتے ہیں انہیں زندہ نہیں رہنے دیا جاتا، عموماً شہید کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے جیسا بندہ زندہ بھی رہے تو کیا کر لے گا؟ ہم 100 سال بھی جی لیں تو کیا کر لے؟ بہادر آدمی سلیم قادری علیہ الرحمہ کی عمر 32 سال تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، انشاءاللہ رہتی دنیا تک نام رہے گا۔ حضور کی بلا امیر المجاہدین علامہ خادر حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جرت و بہادری کے پیکر، ویل چیئر پر بیٹھ کر پوری دنیا کے کفر کو لرزا کے رکھ دیا، کفر لرزہ بر اندام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی، لاکھوں مسلمانوں کو ایسے کھڑا کر دیا، موت کے پیچھے لگا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، علامہ اقبال فرماتے تھے، میں نے زندگی میں وہ لوگ نہیں دیکھے جن کو دیکھ کر موت بھاگے۔ فرمایا آج اقبال زندہ ہوتے تو دیکھتے لبیک کے شیروں کو کہ موت ان کو دیکھ کر بھاگتی ہے، یہ موت کے پیچھے بھاگتے۔ یہ بات میں آج اس لیے کر رہا ہوں، انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، پاکستانی قوم اپنے اندر جرت پیدا کرے، بہادری پیدا کرے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے کیا پریشانی ہے؟ مسلمان شہید ہو جائے تب بھی اعزاز پاتا ہے، غازی بنے تب بھی اعزاز پاتا ہے، اور ہندو گائے کا پیشاب پینے والی قوم، یہ کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ علامہ اقبال نے ہمارے بڑوں کے بارے میں کہا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مسلمان ایک بار کھڑے ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، کفر مسلمان کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ کیسے ٹھہر سکے گا کفر؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیں، مسلمانوں کی ہیبت ڈال دے۔ ہماری تو تاریخ پوری تابناک ہے، جرت سے بھری ہوئی ہماری تاریخ ہے، ہم دشمن کو یہ سنانا چاہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا، تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا،
اے موجے دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو ابتہاں ہمارا، تیہوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، یہ ہماری تعریف ہے، تیہوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ آج بھی مسلمان کھڑے ہو جائے، اللہ کی قسم ان کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کو میرے رب نے وہ شان اور طاقت اور جرأت عطا فرمائی، اسلام کی اپنی پاور ہے، صرف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کا سچا محافظ اور خادم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے والی جرأت اور غیرت اور بہادری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔